بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج 8واں سپارہ ہے، سورہ انعام ختم ہوئی ہے۔ اس سپارے میں آدھا سپارہ سورہ انعام کے آخر، سورہ انعام تھی پہلے آدھے سپارے میں، دوسرے آدھے سپارے میں سورہ اعراف۔ آج کے سپارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر نبی کا دشمن ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یعنی شیطان، ہر جن شیطان نہیں ہوتا، اور ہر انسان جو ہے وہ انسان نہیں ہوتا۔ انسان میں بھی جن شیاطین ہیں اور جنات میں بھی شیاطین ہیں۔ تو شیاطین الانس والجن یہ تمام نبی کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں جو شیاطین الانس پائے جاتے ہیں وہ جادوگروں کی شکل میں، لوگوں کے سامنے وہ عامل ایک اچھا لفظ سمجھا جاتا ہے عامل، جبکہ یہ جادوگر کے لیے ہے۔ اور یہ لوگ جو انسان ہیں، جو شیاطین الانس ہوتے ہیں، یہ جنات کی عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں۔ موکل کسی کے پاس نہیں ہوتے، بلکہ یہ ان کے عبادت گزار بن جاتے ہیں، غلام بن جاتے ہیں جنات کے۔ اور جنات اور یعنی شیاطین الجن اور شیاطین الانس مل کر پھر لوگوں کو، انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس سپارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ڈیموکریسی کا اصول ہے کہ اکثریت کو ترجیح دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو باطل قرار دیا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، زمین پر اکثریت کی اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ کے راستے سے تمہیں گمراہ کر دیں گے یہ۔ اور اسی لیے یہ بات، یہ کہنا کہ انسانوں پر، انسانوں کی حکومت، یہ اللہ کے فرمان ان الحکم الا للہ کے متصادم ہے، اور کلمہ کفر ہے یہ، کہ کہنا کہ عوام کی حکومت عوام پر نہیں، حاکم اعلیٰ اللہ ہے، سب پر حکومت اللہ کی ہے۔ اسی لیے یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کفریہ نظریہ ہے۔ اور یہ اصول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اکثریت کی اطاعت کرنے والے ہمیشہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اس میں کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا، اکثریت کی اطاعت کرنے میں کوئی چانس نہیں۔ ہمارے شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے معاصر یمن کے محدث ہیں شیخ مقبل الوادعی، مقبل امام ہے، محدث ہیں۔ وہ ان لوگوں کے بارے میں، ان مذہبیوں کے بارے میں، مذہبی طبقے کے بارے میں جنہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہے انقلاب کا اور خلافت لانے کا، اور سیاست جن کا شعار ہے تحریکی، کہتے ہیں تحریکی بننے کے لیے 40 چہرے چاہیے انسان کو، تاکہ ہر بندے کے سامنے اس کے چہرے سے ملے۔ تحریکی بننے کے لیے انسان کو 40 چہرے چاہیے،
کہ جیسا بندہ سامنے آئے ویسا چہرہ لگا لے منہ پر. یہ ہے اکثریت کے پیچھے چلنے والوں کا منہج. ہاں اگر ڈٹ کر مخالفت کریں گے ایسے لوگ تو اللہ کے دین کی کریں گے, اور دیکھنے میں دین کا ہی دعویٰ ہے. جہاں بھی یہ مخالفت کریں گے جوش میں اور مخلص ہو کر. ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا سیاست دانوں کی لڑائی جو ہے وہ دل سے نہیں ہوتی. تحریکیوں کی, ان سیاسیوں کی جو آپس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں آپس میں گتھم گتھم, کل دیکھیں گے وہی اتحاد قائم ہے, اسی سے اتحاد قائم کرتے ہیں جس کے ساتھ دشمنی تھی. دشمنی پولیٹیکل سائنس میں کوئی ایسی دشمنی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. پولیٹیکل سائنس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے. ہمارے دین میں السیاست الشرعیہ ہے, اس کے اصول الگ ہیں. ہمارے ہاں ہر جگہ چاہے چاند پر چلے جاؤ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے محبت ہے, اللہ کے لیے نفرت ہے. اور پولیٹیکل سائنس میں یہ اس چیز کا کوئی نام نہیں ہے, اس کی جگہ ہی نہیں ہے الولا والبراء کی اور الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی, بلکہ یہ چیز تو ان کی پولیٹیکل میں اور سیاست میں رکاوٹ ہے. تو آج کل دیکھا جاتا ہے کہ ہر علاقے میں جو علماء ہیں ان کا منہ بند کرنے کے لیے اسی کے مسلک کا سیاسی آتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی وجہ سے ہمارے ووٹ خراب ہو رہے ہیں, ہم نے تو ان سے بھی ووٹ لینا, ان سے بھی لینا, ان سے بھی لینا. آپ مسجد کا یعنی ممبر کا منہج بھی بدل دیا جائے. تو سب سے بڑا شر ہے یہ. تو یہی منہج ہے. اکثریت کی اگر اتباع کو, اکثریت کو راضی کرنے کو اپنا منہج بنا لیا جائے تو پھر اللہ کا دین نہیں رہے گا ہاتھ میں. اور ایسے لوگ ہمیشہ عملاً اللہ کے دین کے خلاف مخلص ہو کر آتے ہیں, اور سیاسی لڑائی میں مخلص نہیں ہوتے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ ہے اتباع وحی کا, کہ ہر حال میں آپ چاہے پاکستان میں ہو یا امریکہ میں ہو یا روس میں ہو, چاہے فرعون حکومت کرتا ہے یا کوئی مسلمان نیک آدمی ہو, اسلامی ریاست ہے, اور اسلامی ریاست چاہے سعودیہ جیسی ہے یا پاکستان جیسی ہے یا ترکی جیسی ہے, جیسی کیسی بھی ہے, جہاں بھی ہو وحی کی اتباع کرنی ہے. ہمارے پاس مائنڈ سیٹ جو بنے گا وہ اللہ کی وحی سے بنے گا. یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی ہمارے ہاں نہیں چلے گا, یہ ہمارے ہاں تو کیونکہ ڈیموکریسی ہے یہاں اللہ کا دین نہیں چل سکتا. کون کہہ رہے ہیں؟ جو خود فتویٰ لکھ کر دیتا ہے لوگوں کو, یہ حرام ہے یہ حلال ہے. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں جی یہاں سب کچھ جائز ہے, یہاں جائز ہے, یہ سعودیہ میں حرام ہے, یہاں جائز ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اہل حدیث کہہ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی سیاست کے معاملے میں سیاست شرعیہ کے مسائل ہیں نا, وہ کتاب و سنت میں ہیں, وہ صرف سعودیہ میں چلیں گے, پاکستان میں نہیں چل سکتے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ممبروں پر سے لوگ کہہ رہے ہیں, اہل علم کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں کے. السیاست الشرعیہ جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے, مسلمانوں کی سیاست, وہ کتاب و سنت میں موجود ہے. اس کا کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو کہتے ہیں یہ سعودیہ میں چلے گا, یہاں نہیں چلے گا. یہاں کیا ہے؟ یہاں جمہوریت کے لیے ہم زندہ ہیں. اور جمہوریت, لفظ جمہوریت عربی کا ہے, اس کی حقیقت ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی ہی کہنی چاہیے, جمہوریت نہیں کہنا چاہیے. جمہور بعض اوقات حق پر بھی ہوتے ہیں. ڈیموکریسی اردو میں چل سکتی ہے, انگلش, تو ڈیموکریسی کہیں, جمہوریت نہیں کہیں. ڈیموکریسی کی حقیقت ڈیموکریسی ہے, وہ جمہوریت نہیں بن سکتی. اور اس کی لعنت کو آپ محسوس کر رہے ہیں شروع سے, کہ پورے ملک میں اس منہج کی لعنت جو ہے وہ ہر مسلمان اس کا شکار ہے, ہر شہری شکار ہے. امن برباد ہے,
اور ملک کے یعنی جو لوگ کوئی بھی شخص چاہے وہ غدار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی باہر بیرونی طاقتوں کے ایجنڈے پر کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو، وہ آرام سے جو ہے اپنی دعوت چلا سکتا ہے ایسے ماحول میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے آلہہ کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے، ان کو گالی مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، تو وہ دشمنی میں آ کر اللہ کو گالی دینے لگ جائیں گے۔ تو یہ مصلحت ہے۔ اور اسی طرح اس سپارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شیطان بھی وحی کرتا ہے اپنے پیروکاروں پر۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے مجادلہ کریں، مناظرے کریں۔ اور شیاطین دو قسم کے، انس اور جن، انسانوں میں سے بھی ہے، جنوں میں سے بھی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ مختار ثقفی جو کہ روافض کا ہیرو ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے اہل بیت کا نام لے کر بہت فتنے پھیلائے۔ وہ ایک دفعہ حج پر آیا ہوا تھا تو کہ ایک آدمی نے آ کر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا کہ یہ اب مختار ثقفی جو ہے، اس کا خیال ہے کہ اس کو آج وحی ہوئی ہے رات کو۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچ کہا، اس نے سچ کہا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے وحی آئی ہے، اور صحابی رسول کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے دو قسم کی وحی ہیں، ایک وحی اللہ کی طرف سے اور ایک شیطان کی طرف سے۔ اللہ کی وحی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی بند ہو گئی ہے۔ اور رہی بات دوسری وحی شیطان کی وحی، وہ ابھی تک جاری و ساری ہے اس کی، کیونکہ شیطان کے جو ساتھی ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں، موجود ہیں۔ اسی طرح یہ آیت نمبر ہے 129، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ انس و جن ایک دوسرے پر جو وحی کرتے ہیں، اس کا ذکر ہوا۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کرتے ہیں۔ نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، سبب اس کا کیا؟ ان کے اپنے کرتوت ہوتے، یعنی برے اعمال کی وجہ سے جب لوگوں پر ظالموں کو ہم مسلط کرتے ہیں، لوگوں کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے ان پر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے خلاف بصرہ میں، عراق میں بہت بڑا ایک لشکر تیار ہو گیا خروج کے لیے، اور اس میں اہل سنت بھی متاثر ہوئے۔ کئی صحیح العقیدہ اہل سنت جو ہے وہ بھی اس فتنے میں متاثر ہوئے کہ ہم بھی نکلیں، شاید
ایک جھٹکا لگے گا اس کو ہٹا دیں گے، پھر کوئی اللہ نیک بندہ لے آئے گا۔ تو اس فتنے میں بڑے بڑے جو علم والی شخصیات ہیں ان کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ پاؤں اکھڑنے کا مطلب متاثر ہو گئے، جس طرح ہمارے لوگ یہاں ہم سب متاثر ہوئے پڑے ڈیموکریسی کے فتنے سے۔ ڈیموکریسی نہ بھی ہو، ہم خارجیت کے فتنہ ہمارے اندر رچ بس گیا ہے۔ معتزلیت کے نظریات جو سیاست سے متعلق ہیں وہ ہمارے ہاں موجود ہیں، ہم چاہتے ہی نہیں ان کو چھیڑنا کہ کوئی ان کو کہے کہ یہ کیا غلط ہے، یہ سننا نہیں چاہتے ہم۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ واحد شخص تھے جو بصرہ میں علی الاعلان سب کو منع کرتے تھے کہ نہیں نکلو، اور کہتے تھے حجاج بن یوسف ظالم ہے، اللہ نے مسلط کیا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ظلم جب حکمران کا مسلط ہوتا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اس کا سبب ہمارے اعمال ہیں۔ اور کہا کرتے تھے کہ اللہ کے عذاب کو مقابلہ کر کے نہیں ٹالا جا سکتا، اللہ کا عذاب اللہ کی طرف رجوع کر کے ٹلتا ہے۔ توبہ کر لو، اپنے عملوں کا احتساب کر لو، کن وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ظالم مسلط کر دیا ہے۔ باقی شریعت کی پابندی کرو۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ چاہے ظالم ہو، فاسق ہو، آپ خروج نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے معزول ہونے کا نہیں سوچ سکتے، کہ یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ یہ جو دوسرے لوگ نکلے ہوئے ہیں اللہ کرے کامیاب ہو جائیں، دل میں سوچتا رہے، یہ بھی نہیں سوچ سکتے۔ تو خود نہ نکلے، چلو دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہو، خواہش کر رہا ہو کہ چلو یہ کامیاب ہو جائیں، چاہے وہ حاکم وقت آپ کو ذرا بھی نہیں بھاتا ذاتی طور پر، اس کے نظریے سے بھی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اس کے منہج سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ صرف ایک چیز ہے اس کی کہ وہ سربراہ مملکت ہے، بس اگر یہ چیز ہے، اور وہ دوسری چیز کہ وہ مسلمان ہے، چاہے بالکل کم ذرے کے برابر ایمان ہے، جب تک اس کے اندر ایمان کی جان ہے وہ آپ کا سربراہ ہے۔ اس کے حقوق میں سے ہے کہ آپ اس کے معزول ہونے کا سوچیں گے بھی نہیں کبھی، بلکہ اس کے لیے خیر کی دعا کریں گے، خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے۔ یہ ہے سنیت، یہ ہے سلفیت۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے بہت سمجھایا، اور یہ اس آیت سے استدلال لیتے تھے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جب بھی ہم پر اگر کوئی ظالم مسلط ہوتا ہے تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ نیک لوگوں، امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے عقیدہ تحاویہ میں اس کی حکمتیں لکھی ہیں کہ حاکم اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلمانوں پر مسلط کیوں کرتا ہے، جبکہ ملک میں نیک لوگ بھی ہیں، عورتیں، مرد، اللہ کے اولیاء بھی ہیں۔ اور چلو ٹھیک ہے، ظالموں کی وجہ سے، ظالم گناہگار شرک اور بدعات میں مبتلا لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے ظالم کو۔ آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ ظالم کسے کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہے کوئی دوسرے کا کوئی حق کھایا ہو، زیادتی کرنے والا، وہ ظالم ہے، یہ ادنا درجے کا ظالم ہے۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک اکبر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے، اور شرک جو ہے وہ ظلم ہے، اللہ کی عبادت میں ظلم عظیم ہے وہ۔ اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ تیسرے درجہ، آخری درجہ ظلم کا۔ کسی بھی درجے کا ظلم ہو، اللہ تعالیٰ اسی درجے کے حکمران ظالم مسلط کرتا ہے۔ اور اس میں حکمت جو ہے، ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے کفارہ بنتا ہے، وہ صبر کرتے ہیں، ان کے لیے کفارہ بنتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبب بنتا ہے، پہلے سے زیادہ رجوع کرتے ہیں، اپنے اعمال کا احتساب کرتے ہیں۔ اور جو برے ظالم لوگ ہیں خود عوام الناس میں، ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے۔ لہذا اہل سنت کو، اہل دین کو فتنے کے ساتھ نہیں بہہ جانا چاہیے، حق پر ثابت قدمی دکھانی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، ہمارے لیے
حق کو سمجھنا آسان فرما دے اور باطل کو باطل کی شکل میں سمجھنا آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔